بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ جو اللہ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ دکھ کو سکھ میں بھی بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو خرید و فروخت اور قرض کی وصولی یا ادائیگی میں نرمی اختیار کرے۔ قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے اس کی نماز اور پھر اس کے شوہر کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ ناراض ہو تو رزق بند نہیں کرتا، بس سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مصیبت زدہ کو صبر دلایا اسے مصیبت زدہ جیسا ثواب ملے گا۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، بس اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب ختم ہو جاتا۔ مرنے والے ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ خود پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، خود سے توقعات لگانا چاہیے۔ کسی دوسرے سے لگائی گئی توقعات ہمیشہ تکلیف دیتی ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوری میں بھی ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں رہیں گے۔ اپنوں کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہے، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بنا جینا سکھا دے گا۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ قرآن پاک کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو اس کی تلاوت کرے، اس کے ذریعے تو اپنا ہر مقصد پا سکتا ہے۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب 10 مردوں میں بیٹھ کر مردوں کی طرح کہے لگانا اور رات دیر تک گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے بچنا ہوتا ہے۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، اب ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ اچھا سوچا کرو اور سچ بولا کرو، کچھ حد تک تو آسان ہو جائے گی زندگی۔ انسان کو ہر وقت ناصح دوست نہیں چاہیے ہوتے، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کرے، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ پہلے تو لوگ سمجھاتے رہے کہ وقت بدل جاتا ہے،
پھر ایک بار وقت نے سمجھایا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ اللہ کے لیے جینا لوگوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ بانٹنے والے کا کبھی کم نہیں ہوا، چھیننے والے کو کبھی کافی نہیں ہوا۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھا دیتی ہے کہ آپ کے پاس ان کے حل کے لیے صرف رب ہے۔ ہم جواب نہ دے کر جواب ہی تو دیتے ہیں۔ دھواں لکڑی کا ہو یا یادوں کا، آنکھیں دونوں ہی صورتوں میں جلتی ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ زندگی تھوڑی لمبی ہو جائے تو اپنی اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ راستے میں کنکر ہو تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ کسی رشتے پہ اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس موڑ پر لا کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ شکوے شکایت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ جنہیں وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہے جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دنیا سے جانے والوں کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ان سے بات کر سکتے ہیں۔ کسی گنہگار کو دیکھ کر اپنی پرہیزگاری پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تجھے پرہیزگاری کی توفیق بھی خدا نے دی ہے، اور فاسق پر پرہیزگاری کا دروازہ بھی اسی نے بند کیا ہے، اور وہ اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے۔ ایک پانی سمندروں میں ٹھہرا ہوا ہے، ایک پانی بادلوں میں چل رہا ہے، ایک پانی دریاؤں میں بہہ رہا ہے، اور ایک پانی پھلوں میں رس اور ذائقے بن رہا ہے۔ کون ہے جو یہ سارے نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ مجھے جب کوئی کہتا ہے کہ تم غلط ہو تو میں اب کہتا ہوں ٹھیک کہا آپ نے۔ اب مجھے غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگتا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے سامنے صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔